حضرات انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے بہت جلد وہ حرام کاری کے راستے پہ چل پڑتا ہے، حرام خوری کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اپنی ایک دوسرے سے منافست کا جذبہ یا طبیعت میں پائی جانے والی حرص اسے بہت جلد حرام کے راستے پہ لگا دیتی ہے، اور خاص طور پر جلد سے جلد لکھپتی بننے کے خواب، جلد سے جلد کروڑ پتی بننے کے خواب جو انسان دیکھتا ہے، انسان کو شیطان جو جھوٹے خواب دکھاتا ہے، یہ جھوٹے خواب انسان کو حرام رزق کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے تمہارا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، کیا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، یہ تو تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے، اور جب تک تمہارا یہ رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے تمہاری موت نہیں آئے گی۔ اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو حلال راستے سے تلاش کرو، تمہارے مقدر میں رزق لکھی بھی روزی تک حلال راستے سے پہنچنے کی کوشش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مقدر کا رزق کہیں نہیں جائے گا، وہ مل کے رہے گا، تمہارا ایک دانہ بھی مقدر کا باقی ہے موت نہیں آئے گی، تمہارا ایک قطرہ بھی مقدر کا باقی ہے تب تک موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مقدر کے اس رزق تک حرام راستے سے جاتے ہو یا حلال راستے سے جاتے ہو، مقدر کے رزق کو حلال طریقے سے کماتے ہو کہ حرام طریقے سے کماتے ہو، یہاں تمہاری بندگی کا امتحان ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، کہا کہ جبریل امین نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنے مقدر کا پورا رزق نہ کھا لے۔ فاتقوا الله واجملوا في الطلب، لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز راستے اپناؤ۔ اور حضرات رزق حلال کو بہت بڑی نیکی، رزق حلال کو بہت بڑی عبادت قرار دیتے ہوئے پیارے نبی نے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو کمانے میں بزنس کرتے ہوئے حلال و حرام کا فرق ملحوظ رکھتا ہے، رزق حلال کی جستجو اس کے سامنے ہوتی ہے، حرام کے فائدے کو ٹھکرا دیتا ہے اور سچ بول کر نقصان کر لیتا ہے اپنا، اور پیارے نبی نے اس کو جنت کی بشارت سنائی۔ آپ نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہا کہ جو پاکیزہ روزی کھائے، حلال روزی کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو نہ اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے رویے سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے جھوٹے وعدوں سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے سلوک سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے لین دین سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے معاملات سے تکلیف دیتا ہے، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پہلی صفت آپ نے کہا من اکل طیبا، جو حلال کھائے، پاکیزہ روزی کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور زندگی میں لوگوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے سے بچتا رہے، وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا فی امتی کا کثیر، اے اللہ کے نبی یہ 3 صفات رکھنے والے آپ کے امتی تو بہت ہیں ماشاءاللہ۔ پیارے نبی نے کہا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، کہا کہ آج بھی ہیں ایسے میرے امتی جو حلال کی جستجو رکھتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، کہا آج بھی ہے وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اور آنے والے زمانے میں بھی میرے ایسے بہت سارے امتی پیدا ہونے والے ہیں جن کی زندگی میں رزق حلال کی جستجو رہے گی۔